یہ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک اسی فکر میں تم لبے غور تک جا پہنچتے ہو. ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے کہ ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاثر کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا ہے. پچھلی صورتوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ اسی سلسلے کی صورت ہے. اگر پچھلی صورتیں دیکھیں تو سورۃ العادیات کے اندر اس وقت کی جو حالات ہیں، بدامنی کی جو کیفیت ہے، اس کا ذکر کر کے اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. اور اس کے بعد اس میں بھی یہی فرمایا گیا، قبروں کا ذکر ہے اور حشر کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی صورت سورۃ القاریہ آ جاتی ہے اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ آخرت کے دن جو وزن ہے حقیقت میں وہ نیکیوں کا ہوگا، اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں کے، یعنی جس کا نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں جائے گا، اپنی دل پسند زندگی میں جائے گا. اور جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں اور بھلائیاں کم ہو گئیں تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اب یہ اسی سلسلے کی صورت ہے کہ جس میں اس بات کا، اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری عمر اس جد و جہد میں گزار دی کہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ آگے بڑھیں دوسروں سے، ان کا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، کاروبار میں ان کا کوئی حریف نہ رہے، معیار زندگی کی مسابقت، لائف سٹائل، اور اسی تگدو میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ دنیا پرستی جو ہے کہ بیماری مبتلا ہیں اور مرتے دم تک وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی خاطر وہ زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں پڑے رہتے ہیں اور اسی پر فخر بھی کرتے ہیں. اور یہ فکر انہیں اتنی منہمک کر دیتی ہے کہ انہیں اس سے بالا تر کسی چیز کا، اہم تر چیز کا، جس کا پچھلی صورتوں میں ذکر آ رہا ہے، یعنی یہ بڑی کامیابی، جس کو قرآن میں 16 مقامات ایسے ہیں جہاں جنت کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ذالک فوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے اور مکمل کامیابی بھی ہے. دنیا کے اندر تو کوئی کامیابی بھی مکمل نہیں ہے، اس کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں، اس کی موت آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور مسائل آتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. تو وہ مکمل کامیابی ہے کہ جس میں جو کچھ بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو جو لوگ اس کامیابی کے حصول کے بجائے کچھ اور معاملات میں منہمک رہتے ہیں تو اس برے انجام سے ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر وہ اس میں مبتلا رہیں گے تو کیا ہوگا. اور پھر آخر میں فرمایا گیا کہ جو نعمتیں دنیا کے اندر تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں تو یہ اصل میں نعمتیں جو ہیں آزمائش کا سامان ہے
کیونکہ ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو یہ صورت جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ سورۃ القاریہ، اور یہ تقریباً ایک فرمایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی ہم معنی ہیں، کہ سورۃ القاریہ میں بھی یہی بات ہے کہ آخرت میں کام آنے والی چیز اصل میں نیکیاں ہیں، اور جس نے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا وہ فلاح پائے گا، اور جو ان سے محروم ہوگا تو دنیا کے اندر چاہے وہ کتنی بڑے سے بڑے خزانہ کیوں نہ حاصل کر لے، اس کے میزان کے اندر وہ بے وقت چیز قرار پائے گی۔ اور سورۃ التکاثر کے اندر بھی تقریباً یہی مضمون ہے۔ ایک جگہ آتا ہے ایک تفسیر میں، یہ درس قرآن نامی ایک تفسیر ہے مولانا محمد احمد کی، تو اس میں وہ ایک حدیث اس میں ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ 1000 آیات روزانہ پڑھ لیا کرے؟ اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ روزانہ 1000 آیات پڑھے؟ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ الہاکم التکاثر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مضمون جو ہے وہ اتنا عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاص آیت کا یا کسی صورت کا جب تذکرہ کر فرما کے اس کا اجر کا ذکر کرتے تھے، تو اجر سے مقصود یہ تھا کہ اس کے معنی اور مفہوم ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں اور جاگزیں ہو جائیں، اور اس کا اثر جو ہے ہمارے عمل پر پڑے۔ تو چونکہ اس میں آخرت کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اب اس کی جو پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے، اس کے جو بامعابرہ ترجمہ ہے وہ یہ کیا گیا ہے، اور لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے تم کو طلب مال کی مسابقت میں غفلت میں ڈال دیا، اگرچہ اس کے اندر لفظ اس طرح کا مال کا کوئی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے ساتھ مال کے ساتھ اولاد بھی لگا دیا، کیونکہ اس وقت میں یہ تھا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت مال اور اولاد یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی کثرت، اس پر لوگ فخر جتایا کرتے تھے، بلکہ اولاد کا جو ہے کہ وہ بعض اوقات زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ جو قبائلی معاشرہ تھا اور اس معاشرے میں اولاد کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ تحفظ کا ذریعہ ہوتے تھے، اس میں وہ لڑائی جھگڑے میں وہ کام آتے تھے، تو مال پر بھی تفاخر کرتے تھے اور اولاد پہ بھی کرتے تھے۔ تو اب جو ہے جو آج کے دور میں یہ ہے کہ اس میں مال اور دیگر چیزیں، اس میں ساری چیزیں اس کی آ جاتی ہیں، لیکن لفظی جو مطلب ہے الحاق کا جو لفظ جو مطلب آتا ہے وہ غافل اور مبتلا فریب ہونا، یہ آ جاتا ہے، لہو سے ہے، غفلت، اس میں غفلت مراد ہے اس میں۔ تو عربی میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ اس میں وہ مبتلا ہو کر، اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ تو اس کا پھر مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تمہیں اپنے اندر اتنا مشغول کر دیا ہے کہ جو اس سے اہم تر چیز ہے اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح یہ کہ کسی ہم عام طور پر جو کوئی ہمارا تعلق میں تعلیم کے شعبے سے ہے، تو ہم کسی طالب علم کو کہ جو پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے جو ہے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو، کہ یہ جو اصل جو کام ہے جو تمہارا، اس سے تم غفلت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کر دیا ہے، غفلت میں مبتلا کر دیا ہے۔ سید مودودی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد 3 معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں، کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش، پھر دوسرا یہ ہے کہ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اور تیسرا یہ ہے کہ اس پر فخر بھی جتانا۔ تو یہ اس 3 معنوں کے اندر آ جاتا ہے، اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اسی میں انسان کی عمر بیت جاتی ہے، اور بالآخر یہ ہے کہ وہ اگلی جو آیت ہے حتی زرتم المقابر، کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو، قبریں دیکھ جاتے ہو، یعنی تمہاری عمر اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ رویہ ہے جو غافل لوگوں کا رویہ ہے۔ اب اگر اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک صحابی کا طرز عمل دیکھیں
حضرت عمیر ابن عمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور کوئی زیادہ عمر کے نہیں تھے، نوجوان تھے یہ. اور غزوہ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی جہاد میں شرکت کی تو وہ سن رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دیں، جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. تو اب اس کی تشریح میں خرم مراد صاحب جو جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے وہ بڑی خوبصورت اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی کھجوریں ہوتی ہیں، یہ کثرت کی حوث کے حوالے سے، کہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں تو پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا کام کریں گے، یہ کریں تو پھر تو وہ کھجوریں وہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتی، اور بالآخر یہ ہے کہ عمر ہماری ختم ہو جاتی ہے. تو ان صحابی کا طرز عمل تو یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ جنت ملے گی تو وہ انہوں نے پھر ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ جو کثرت کی حوث ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں، ظاہر وہ ایک نوجوان آدمی تھے، ان کے ذہن میں بھی کیریئر اور بہت ساری باتیں تو ہوں گی، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ انہوں نے اس کا انتظار بھی نہ کیا کہ وہ کھجوریں ختم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہ جہاد میں شریک ہوں، بلکہ وہ وہاں ہی انہوں نے پھینکی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے اور انہوں نے کامیابی پا لی. تو ایک تو یہ رویہ ہے، اور دوسرا وہ رویہ ہے جو ان صحابی کے طرز عمل کے اندر پایا جاتا ہے. اور اب یہ ہے کہ اس میں اس کی کچھ تشریح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی روایت ملتی ہے. معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے کہ جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. تو یعنی یہ اس لحاظ سے یہ تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو ہے کی زبان سے یہ تفسیر ہوئی اس صورت کی. اسی طرح اسی معرف القرآن میں ہی ایک اور حدیث بھی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم زادے کے لیے ایک وادی دامن کو یعنی سونے سے بھری ہوئی ہو تو وہ بھی اس پر بھی قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ ایسی 2 وادیاں ہو جائیں اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرے. تو یہ دونوں آیات کی تشریح اس میں آ جاتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اب یہ اس کے اندر یہی چیز آ جاتی ہے. اب یہ جو تکاثر کی جو دھن ہے یہ افراد کے اندر بھی ہوتی ہے اور قوموں کے اندر بھی ہوتی ہے. یعنی آج کے دور کے حوالے سے اگر ہم کریں تو دیکھیں کہ یہ جتنی اقوام جو ہے دوسرے ملکوں پر جا کے قبضے کرتی ہیں اور قبضہ ظلم کے ساتھ کرتی ہیں، یہ جو یہ پچھلی صدی کا ایک کلچر تھا کالونیلزم جو ہے تھا کہ وہ مغربی اقوام جب ان کو بحری قوت مل گئی، یعنی بحری جہاز بنانے کی قوت ان کو مل گئی، تو وہ نکل کھڑے ہوئے ان جہازوں کو بھر کر، اور جہاں بھی انہیں کوئی کمزور قوم ملتی تھی اس پر قبضہ کرتے تھے. افریقہ کے اندر پہنچے تو چونکہ ان کے پاس تو ہتھیار تھے اور بندوق جو ہے یہ جو رائفل ہے یہ ایجاد ہو چکی تھی، بارود ایجاد ہو چکا تھا، ان کے پاس تو یہ تھا. تو افریقہ میں، پھر آسٹریلیا میں تو انہوں نے جس طرح جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے اس طرح شکار کیا وہاں کے مقامی لوگوں کا. اور اسی طرح امریکہ کے اندر بھی یہ کیفیت ہے، دوسرے ملکوں کے اندر بھی یہ کیفیت ہے، اور بعض جگہ میں دیکھتے ہیں باقاعدہ لائسنس جو ہے وہ بھی ملتا تھا. یہ جو سیاہ فام ہیں ان کو نیگروز کو قتل کرنے کا باقاعدہ لائسنس بھی ملتا تھا. تو افریقہ کے اندر جاتے تھے اور وہاں سے پھر وہ جہاز لوگوں کو پکڑ کر ان کو، تو ان کے پاس چونکہ ٹیکنالوجی تھی تو پورے کے پورے جہاز بھر کے وہ ان کو لے آتے تھے. ان میں سے آدھے راستے میں مر جاتے تھے، باقی آ کے ان کو نیلام کرتے تھے، ان کی نیلامی کرتے تھے، مردوں کی، عورتوں کی. تو اور یہ جو ہمارے ہاں پہنچ کے پھر انڈیا میں پہنچ کے تو یہاں بھی ایک
شروع میں تو انہوں نے اجازت لی تھی صرف تجارت کے لیے، اور جب انہیں نظر آ گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا. حکومت کے بعد پھر انہوں نے اس سے مزید تجارتی فوائد حاصل کیے. اپنے طے کردہ داموں پر یہاں سے چیزیں خریدتے تھے، یعنی سستے داموں یا مفت یہاں سے وہ خام مال جو ہے پٹسن ہو گیا، کپاس ہو گئی، اور پھر اسی سے جا کے اپنی فیکٹریوں کے اندر وہ کپڑا بناتے تھے اور واپس آ کے پھر اپنی طے کردہ قیمت پر وہ کپڑے فروخت کرتے تھے. تو اس طرح جو انڈیا جو انگریزوں کے آنے سے پہلے دنیا کے امیر ترین ملکوں کے اندر تھا، وہ اس کو ایک غریب ترین ملک کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. یہی حالت ہے عراق کے اندر. آپ دیکھ لیں عراق پر امریکہ نے جو قبضہ کیا وہاں کے تیل کے لیے کیا، کہ وہاں کا تیل جو ہے وہ جو منسٹری ہے تیل کی منسٹری سب سے اہم منسٹری وہ سمجھی جاتی تھی، اور وہاں سے تیل انہوں نے لوٹ کیا. افغانستان پر قبضہ ہے. تو یہ بھی الحاکم التکاثر اسی کے اندر آتا ہے کہ یہ جو برٹرنڈ رسل جو ویسٹ کا بہت بڑا فلاسفر ہے، تو وہ لکھتا ہے ریفلیکشنز آن دی ری اویکننگ آف دی ایسٹ نامی اس نے ایک مضمون لکھا. تو کہتا ہے کہ یہ جو طاقت ہے یہ تو بدلتی رہتی ہے، آلٹرنیٹ کرتی رہتی ہے، کبھی ویسٹ کے اندر آ جاتی ہے، کبھی ایسٹ کے اندر آ جاتی ہے. یہ جو موجودہ دور ہے یہ جو 16ویں صدی کے بعد شروع ہوا تو یہ تو ویسٹ کا دور ہے. لیکن ویسٹ نے طاقت تو حاصل کر لی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز لسٹ فار پاور جو ہے اس کے اندر یہ بھی آ گئی کہ اس نے لوگوں پر قبضہ کرنا، لوگوں کو غلام بنانا، یہ بھی شروع کر دیا. تو یہ بیماری ہے جو اس کو بلاخر تباہ کر دے گی. تو یہ جو چیز ہے یہ قوموں کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ وہ بھی یہ تکاثر کی دونوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی خاص حد تک نہیں رہتے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں پھر کسی اخلاقی حدود کی وہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی اخلاقی ذمہ داریاں اس چیز کی کوئی ذکر نہیں ہوتی. اور افراد کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ بغیر کسی قاعدے اور ضابطے کے وہ کثرت کی دون میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہرحال یہ دو چیزیں اگر ہوں کہ جائز طریقے سے حاصل ہو اور جائز طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، تو اس میں تو کوئی ظاہر مذائقہ کوئی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بے شک حاصل کرے. ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ صحابہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، تو ان میں بہت امیر صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. تو ان کی دولت جو تھی وہ اس میں نہیں آتی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے حاصل تھی، دوسرے ان کی دولت کے اندر غریبوں کے لیے مال تھا بہت زیادہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ قحط کے دن تھے اور لوگوں کے اندر گلے کی بڑی ڈیمانڈ تھی، ظاہر مہنگا ہو چکا تھا. تو 1000 اونٹ، میرا خیال، میرا جو غلطی اگر میں نہیں کر رہا، کہ ان کے 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے مدینہ میں آ رہے تھے. تو تاجروں نے ان کو آفر دینی شروع کر دی، منافع زیادہ سے زیادہ کرتے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں فروخت کرتا، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا اس سے زیادہ تو کوئی منافع نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اور جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے. وہ خلیفہ تھے کہ ان کو مفت تقسیم کر دیں لوگوں کے، کیونکہ وہ تو 700 گنا سے زیادہ اجر ہے اس کا. تو وہ دولت کے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر خرچ جو حاصل کی جائے، اس کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کیا جائے، وہ تو اصل میں آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. کیونکہ آتا ہے بہت ساری جگہوں پر، اور خیر کا جو لفظ ہے وہ کئی جگہ پر یہ ہے کہ جو خیر یعنی بھلائی اور مال، یہ دونوں الفاظ کئی جگہ ہمیں مترادف نظر آتے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ تم بھیجو گے مال میں سے اللہ کے ہاں، تو اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. تو ظاہر مال ہوگا تو اس کو بھیجیں گے آگے، مال ہوگا ہی نہیں تو کس کو بھیجیں گے. تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے اپنے خیر میں سے، مال میں سے، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. تو اس لیے یہ خرم مراد صاحب کہتے ہیں کہ اس میں فی نفس ہی مال نہ تو اچھا ہے نہ برا ہے، بلکہ اصل یہ چیز ہے کہ کس طرح کماتا ہے اور کس طرح خرچ کرتا ہے، اس میں ہے. اگر یہ ان چیزوں کے حدود کے اندر رہ کر وہ استعمال کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، تو پھر تو ظاہر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اب یہ آ گیا کہ اسی جو انسان کثرت کی ہوس میں مبتلا ہو کر بالآخر اسی تگ و دو میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے.
زرتم، اب بظاہر تو یہ اس کا لفظ ہے کہ تم قبریں دیکھ لو گے، زیارت جو زیارت قبور کا یہ اسے وہ بھی اسی معنی کے اندر آتا ہے کہ تم قبریں دیکھ لو گے، لیکن اس میں یہی ہے کہ اس کی جو تشریح کی جاتا ہے کہ تم قبروں کو پہنچنا، معرف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زیارت سے مراد پہنچنا ہے، کہ قبروں کو پہنچنا، کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تمہاری عمر اسی فکر میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسی معرف القرآن کے اندر ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطہ زرتم المقابر، یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ اس سے مراد ہے خطہ یاتکم الموت، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، یعنی تمہاری جو وہ عمر کا جو سرمایہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تفہیم القرآن میں سید مودودی نے لکھا ہے کہ تم اپنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور خرم مراد صاحب کہتے ہیں کہ تکاثر کی یہ بیماری جو تمہیں لگ جاتی ہے، تو اس بیماری میں یہ جو زیادہ زیادہ کی ہرس ہے، تو اس طرح تمہارے پیچھے لگتی ہے کہ موت تک تمہیں ہوش ہی نہیں آتا، اور پھر جب موت آتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ قرآن کے یہ سورۃ المومنون کے اندر ہے کہ سورۃ المومنون کی آیات نمبر 99 سے 100 تک، یہ دو ہیں کہ یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے اور پھر اس وقت کہتا ہے کہ اے رب مجھے واپس چھوڑ دے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ جو بات کر رہا ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے، کہ یہ دوبارہ جائے گا تو یہی اسی طرح کرے گا، دوبارہ اس کا طرز عمل پھر یہی ہوگا۔ کیونکہ تو اب اس میں قبر کا تذکرہ کیا گیا، ظاہر ہے کہ قبر ایک ایسا ثبوت ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے ہمیں نظر آتا ہے روزانہ جو ہے لوگ، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ قبر کو ضرور دیکھتا ہے، کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ قبر تک پہنچتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو یعنی اس ایسی چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ جو سامنے نظر آنے والی چیز ہے، اور تو اس کا تذکرہ کر کے فرمایا گیا کہ تمہاری عمر جو ہے وہ اسی میں ختم ہو جائے گی اور تمہیں جو ہے قبروں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس میں تاکید کی گئی، ہرگز نہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا اور پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے، تو اس میں تاکید کی گئی کہ اب تاکید کی بھی مختلف مفسرین نے اس کی مختلف تشریح کی گئی، کہ کچھ نے کہا کہ تاکید در تاکید جو کی گئی اس میں ایک مطلب یہ ہے 2 دفعہ یہ کہ تم جان لو گے، تو اس سے مراد 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو تم جان لو گے، تمہیں اپنا نقصان نظر آ جائے گا۔ یعنی بظاہر انسان بہت زیادہ جب دولت بھی حاصل کر لیتا ہے تو لیکن اس کو جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوتا اور اسی کی حوث میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اور ایک تو دنیا کے معنوں میں، اور کہ دنیا میں بھی تم اس کا انجام دیکھ لو گے اور آخرت میں بھی اس کا دیکھ لو گے۔ دنیا کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو کثرت کی عوض میں مبتلا ہیں، یعنی بظاہر جو مسائل ہمارے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، دولت کا مسئلہ اور صحت کا مسئلہ اور کسی کھانے پینے کا مسئلہ، ان چیزوں کا نہیں ہے، تو دنیا میں بھی نظر آتا ہے کہ انہیں وہ سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ خوشحال ممالک ہیں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز، جن کو ناروے ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، یہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں۔ کوئی مسئلہ جو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہاں کوئی بھی ان میں سے مسئلہ ان کا نہیں ہے، یعنی اس لحاظ سے انہیں سکون اور اطمینان نصیب ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ جو سوسائڈ ریٹ ہے، خودکشی کی شرح ہے، وہ سب سے زیادہ وہاں ہے کہ عدم اطمینان کا شکار ہیں اس میں۔ تو علامہ اقبال نے یہ بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ کی وہ بظاہر تو دنیا کے انہوں نے سارے مسائل حل کر لیے، اگر کثرت کی بات کریں تو انہیں تو کثرت، وہ ساری چیزیں کثرت سے حاصل ہیں جو لوگوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے راستے پر نہیں چل رہے، اگر اس عوض میں مبتلا ہیں تو بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود عدم اطمینان کا شکار ہیں۔ فیملی سسٹم ان کا تباہ ہو گیا، باقی ان کو سکون نہیں نصیب ہے۔ اور اس کی بھی علامہ اقبال نے ایک اور شعر میں کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا،
جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، تو انسان کو سکون نہ دے سکا وہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کثرت کی عوض میں مبتلا ہوگے تو دنیا میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی جب آخرت کا وقت آئے گا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا تم تو غلط راستے پر چل رہے تھے۔ تو ایک تو تشریح اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ پھر ایک کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ جو 2 دفعہ ہے، اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، جس طرح کسی آدمی کو آپ 2 دفعہ بات کرتے ہیں تو اس کو تاکید۔ دوسری یہ بھی ہے کہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ 2 دفعہ تذکرہ کیا گیا، ایک تو یہ ہے کہ تم موت جب آئے گی تو اسی وقت تمہیں پتہ چل جائے گا اس کا انجام جو ہے، اور یہ غلط فہمی تمہاری دور ہو جائے گی کہ جس کثرت کی حوث میں مبتلا تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب حشر کا وقت آئے گا تو اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوفا کا ذکر جو ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تو اب اس کی بھی جو تشریح کی گئی سید مودودی نے اس میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یہ جلد ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آخرت بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کروڑوں اربوں سالوں بعد کہیں وقوع پذیر ہوگا، لیکن تو ان قریب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت دور ہے، تو بہت دور ہماری نظر میں تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بہت دور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو بہت بڑی جو ہے وہ ہے، تو ان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو یہ بہت قلیل عرصہ ہے۔ اور دوسری بات اس سے ان قریب یہ بھی ہے کہ اس سے اگر آخرت کا ذکر لیں تو پھر تو وہ ہے، اور اگر اس سے موت مراد لیں تو موت تو کسی فرد کی بہت قریب ہے۔ تو یہ دونوں مطلب اس کے اندر ہو سکتے ہیں کہ مرتے ہی انسان پر کھل جائے گا کہ جن مشاغل میں وہ عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت کا ذریعہ ہیں یا بدبختی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا جو اگلی آیت ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے، یعنی اس میں ایک حسرت کی بات ہے کہ کاش تم جان لیتے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی مہربان والد ہے یا مہربان استاد ہے، وہ کسی طالب علم کو کہہ رہا ہے کہ کاش تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ ہے کہ امتحان آئے گا ایک دن اور تم اس کی تیاری کر لیتے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت مہربان ہیں، اور وہ اس میں کاش کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، کاش تم جانتے، یعنی یقین تمہیں آ جاتا کہ آخرت بظاہر تو یہ ہے کہ وہ غیب کے پردے میں ہے، لیکن اب تم جو ہے وہ علم الیقین کے ساتھ تمہیں اس کا یقین آ جائے تو تم اپنا طرز عمل درست کر لو۔ تو اب تم جو ہے اس چیز کا ہوش کر لو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم دوزخ سے ضرور دوچار ہوگے، ثم لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر اس کو یقین کی آنکھوں سے ضرور دیکھو گے، کہ یعنی یہ ہے کہ اگر تم اس کثرت کی عوض میں مبتلا ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ تم دوزخ سے ضرور دوچار ہوگے، یہ تمہارا انجام ہوگا، یعنی انجام بھی بتا دیا۔ اور پھر جب دوزخ کو جو ہے کہ اس وقت تم جو ہے عین الیقین، تمہیں یقین آ جائے گا، دیکھ لو گے، لیکن اس وقت تو پھر یہ ہے کہ پلٹنے کا موقع نہیں ہوگا۔ آج دوزخ جو ہے وہ غیب کے پردے میں مستور ہے، آج ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لو، جو قرآن آیا ہے اس پر یقین کر لو اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو، وگرنہ یہ ہے کہ پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ تم یہ ہے کہ دوزخ کو دیکھ لو گے اور عین الیقین، پھر یقین کی آنکھوں سے تمہیں نظر آ جائے گا۔ تو اس میں تاکید بھی ہے اور یقین بھی ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تاکید بھی کی جا رہی ہے اور یقین کا اظہار بھی ہوگا کہ عین الیقین، یقین کے ساتھ تم اس کو ضرور دیکھو گے۔ اور پھر آخری آیت آتی ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی کہ یہ جو جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا تم سے سوال ہوگا۔ اب سوال جو ہوگا تو اس میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار کس بات پر ہے؟ کامیاب دراصل وہ ہوں گے جنہوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے، اور ناکام وہ ہوں گے کہ جنہوں نے نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا،
اپنے قول یا عمل سے اس کی ناشکری کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ دو احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ چلو ابو الحیثم بن تیان انصاری کے ہاں چلتے ہیں۔ ان کا باغ تھا، نخلستان تھا، وہ پانی بھی تھا اور باغ بھی تھا۔ تو وہاں یہ تینوں اصحاب جاتے ہیں، تو وہاں ان کے پاس جب گئے تو وہ کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے، توڑ کر کھجوروں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود کھجوروں یعنی خوشہ بڑا کر کیوں لے کے آئے ہیں، آپ کھجوریں کیوں نہیں توڑ کے لائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ لایا ہوں کہ آپ خود اپنی مرضی سے ان میں چھانٹ چھانٹ کر اس میں کھجوریں کھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا، اور پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جوابدہی کرنی پڑے گی۔ اور دوسری ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے کہ گرمی کا وقت تھا، سخت دھوپ تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آ گئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت اتنی دھوپ میں کیوں آئے؟ تو فرمایا کہ بھوک نے بڑا بے چین کر رکھا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سنا تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میری بھی یہی بے چینی ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، مسئلہ وہی تھا، بھوک کا ہی تھا۔ تو وہ سب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کے مکان پر۔ تو وہ وہاں پر گئے تو وہ خود موجود نہیں تھی، ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ بہرحال انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور انہوں نے باغ سے جا کے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے، اور وہاں بھی یہی پھر بات آتی ہے کہ آپ کیوں اس طرح ان کو لائے، اور انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری نے وہی بات فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ملتا ہے کہ انہوں نے بکری کا ایک بچہ بھی ذبح کیا، اسے بھونا، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی روٹی لی، اور روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا، اور فرمایا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیں، کہ انہوں نے بھی کافی دنوں سے کوئی اس طرح کی کوئی اچھی چیز نہیں کھائی۔ تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نعمتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں جو تفہیم القرآن کے اندر آتا ہے کہ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ نعمتیں جو براہ راست ہمیں نظر آتی ہیں، ان کو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو انسان کو اس کے کسب کے ذریعے، یعنی جن کو وہ کماتا ہے، وہ کسی بھی ذریعے اس کو ملتی ہیں، اس کے سکل کے ذریعے، اس کے ہنر کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہنر دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کچھ کماتا ہے وہ۔ تو ان میں یہ جو دوسرا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ اس بات کا سوال ہوگا کہ کن طریقوں سے حاصل کیا، یعنی اپنے جو تمہارے پاس جو ہنر تھا، جو سکل تھا، تو وہ اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا چیز کو، یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کو خرچ کن راستوں میں کیا۔ تو اب ان دونوں کو اگر ہم مجموعی طور پر کریں تو اس میں کچھ باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ اس نے کیا یہ اعتراف کیا، اس کے دل کے اندر یہ اعتراف موجود ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور دوسری بات کہ اپنے دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا، یعنی دل کے اندر یہ احساس رہا کہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، پھر زبان پر بھی اللہ کا شکر رہا کہ نہ رہا، اور پھر اپنے عمل سے بھی شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے سمجھا کہ اس کو عطا کرنے والے ایک سے زیادہ خدا ہیں، ایسے بھی ہے، یہ جو شرک ہے، شرک اسی راستے سے آتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے تو عطا کی ہیں لیکن کچھ اور بھی ہستیاں اس میں داخل ہیں، تو یہ بھی ایک ہے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور ان کا بھی کرتا ہے۔ جس طرح یہ ہوتی ہے دنیا کے اندر، یہ ہے کہ جو گائے کی پوجا ہو رہی ہے،
انڈیا میں، تو اصل میں تو یہ تھے کہ گائے بہت زیادہ ایک مفید جانور تھی اور اس کے بہت زیادہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ گائے کو بنانے والے کا شکر ادا کریں، گائے کو ہی معبود بنا لیا. تو اسی لیے وہ اسماعیل میٹھی نے کہا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو یہ چھوٹا سا بچوں کا شعر ہے لیکن اصل میں وہ شرک کو ختم کرتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو جو اللہ کی عطا کرتا ہے، جن کا حسن، جن کا کمال جو ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، تو ہم انہی کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور انہی کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جو الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ شرک کو ختم کر دیتا ہے. کہ انسان جو ہے وہ تعریف کرتا ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی انسان کی دو وجہ سے. یا تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے اور یا کوئی اس کا احسان ہوتا ہے. تو جو انسان ہیں یہ جو جن کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے یا ان کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں تو اللہ کا عطا کرتا ہے، ان کا اپنا تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو جب ہم دیکھیں تو اس کا کوئی کمال دیکھیں یا کسی کا کوئی احسان دیکھیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. اس میں یہ خرم مراد صاحب نے کتاب لکھی قرب الہی کے چند آسان عملی طریقے، تو انہوں نے کہا کہ حمد ہم ذکر یہ ہے کہ ہر وقت الحمدللہ کا جو ہے ورد ہے اپنی زبان پر جاری رکھیں. جو بھی ہے، جو بھی لمحہ ہے، اور جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا ہو، اور ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ کو ہر وقت جو ہے وہ اپنی زبان پر اس کو جاری و ساری رکھیں. ایک آخر میں یہ بھی ہے کہ یہ حدیث ہمارے ذہن میں رہے کہ قیامت والے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ آخرت میں انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. اس میں انہی نعمتوں کے حوالے سے ہے کہ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کیسے گزری، جوانی چونکہ بہت عام ہوتے ہے، پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو یہ انہی نعمتوں میں سے یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کا سوال ہوگا. اور سورۃ ابراہیم میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا اپنے عمل سے بھی، زبان سے بھی اور دل سے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 جو ہے اس میں بھی تکاثر کا لفظ آتا ہے، اگر اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھ لیں. سورۃ الحدید نمبر دیکھیں. جی اس میں 20 نمبر آیت ہے. خوب جان کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. یہ یہاں پر تکاثر آتا ہے، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش. مال و اولاد کا ذکر تو وہاں بھی نہیں ہے لیکن اس کا یعنی لفظ باماورہ ترجمہ کے اندر ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دو حدیث مبارکہ ہیں، ویسے تو خلاصے میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کر دی ہیں. پہلی حدیث اس طرح ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں: اہلہ و مالہ و عملہ. جو اہل و عیال ہے وہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اور جو اس کا مال ہے وہ قبر تک ساتھ جاتا ہے. جب دفنا دیا جاتا ہے مردے کو تو واپس آ جاتے ہیں، صرف اس کے عمل جو خیر کا باعث بنے یا شر کا وہ قبر میں اس کے ساتھ ہوں گے، جس کا ذکر 30ویں سپارے میں کیا بھی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اسی طریقے سے یہ آیت اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ حتیٰ زرتم المقابر کے ساتھ اس کی تفسیر اس حدیث کی اس کے ساتھ لگتی ہے.
اس کے علاوہ آخری آیت حضرت نے جو پڑھی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو نعیم کے بارے میں ایک تفسیر میں یہ ذکر کیا گیا، بہت ساری نعمتوں کا ذکر انہوں نے کیا بھی ہے، جس طرح حضرت ابو بکر کی صدیق کی حدیث کا حوالہ دیا، ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جانے کا ذکر کیا۔ تو ایک اور جگہ پر میں نے تفسیر میں پڑھا کہ قرآن پاک سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، تو یہ جو قرآن پاک کی نعمت ہمیں دے دی گئی ہے، اللہ پاک اس نعمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو آخر میں ڈاکٹر صاحب نے حدیث سنائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے لیں۔ پہلے یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کس چیز میں فنا کی۔ دوسرا یہ ہے عن جسمہ فیما ابلاہ، جسم کی صلاحیتیں کہاں صرف کیں۔ اور تیسرا ہے عن علمہ فیما فعل، علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اور چوتھا ہے من این اکتسبہ وفیما انفق، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ان چاروں سوالوں کے جواب دیے بغیر زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ اور تفسیر روح المعانی میں آپ نے جس آیت کے حوالے سے اس کی آیات کو پڑھنے کے فضائل ذکر کیے ہیں، اس میں نے 2 فضائل پڑھے۔ ایک یہ ہے کہ سورۃ التکاثر کو اگر پڑھا جائے تو اللہ پاک 1000 آیات تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اصل میں فائدے کی چیز یہ ہے کہ اس کے عنوان کو اور موضوع کو دیکھا جائے گا کہ کتنا بڑا موضوع ہے، اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اس اتنے بڑے اجر کی نوید سنائی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہمارے کلاس کے بانی ڈاکٹر انور